السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنے والا ہوں، اور یہ سوال کیا ہے؟ سہیل ہادی میسور نے سوال یہ ہے کہ سینٹ یعنی پرفیوم کا استعمال کرنا کیسا ہے، اور کیا عورت بھی استعمال کر سکتی ہے؟ نیز اس کو لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ تو چلیے جانتے ہیں اس سوال کے جواب کو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سینٹ پرفیوم میں ایسا الکحل ملا ہوا ہو جو انگور یا کھجور سے بنا ہو تو وہ بالاتفاق حرام اور ناپاک ہے، لیکن آج کل کوئی بھی الکحل کھجور یا انگور کی نہیں بنتی ہے کیونکہ وہ بہت مہنگی پڑتی ہے۔ تو عام الکحل جتنی بھی ہے وہ کھجور اور انگور کے علاوہ چیزوں سے بنتی ہے، اور جو شراب یعنی الکحل پی جاتی ہے وہ الکحل پرفیوم میں ڈالی نہیں جاتی۔ وہ الکحل جو پرفیوم میں ڈالی جاتی ہے وہ اصل میں کیمیکل فارم ہوتا ہے اس شراب کا جس کو آئسومرز کہتے ہیں، جو پرفیوم میں ہوتا ہے، جیسے آئسو پروپیل الکحل، آئسو میتھل الکحل، آئسو پینٹل الکحل وغیرہ۔ اور الکحل کا جو فارمولا ہوتا ہے تو اس کو کیمیکل فارم کرتے ہیں، لیکن یہ ڈرنکیبل فارم نہیں ہے کہ اس کو پیا جائے۔ یہ وہ شراب نہیں ہے جو نشہ لائے، بلکہ یہ شراب کے مولیکیول سے لے کر کاپی کیا ہوا ایک کیمیکل فارم ہے۔ تو چونکہ یہ الکحل شراب کے حکم میں داخل نہیں ہے، اور عموماً یہی الکحل عطریات اور ادویہ میں استعمال ہوتا ہے، لہذا ضرورت شدیدہ اور عموم بلوہ کی وجہ سے پرفیوم اور عطریات و ادویات کے حق میں حضرات شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اس لیے پرفیوم کا استعمال کرنا درست ہے اور اس کو لگا کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عورت کے لیے پرفیوم سینٹ کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ سینٹ کی خوشبو زیادہ پھیلتی ہے اور عورت کے لیے پھیلنے والی خوشبو پسندیدہ نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ کہوں گا کہ سب سے بہتر عطر ہے، عطر لیں اور عطر لگائیں۔ الکحل کا مسئلہ نہیں، شک کا مسئلہ نہیں، اور عطر لگانا سنت بھی ہے۔ مستفاد فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 507۔ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ حُكْمُ الْكُحُولِ الْمِسْكَرَةِ الَّتِي عَمَّتْ بِهَا الْبَلْوَى الْيَوْمَ فإنها تستعمل في كثير من الأدوية والعطور والمركبات الأخرى، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل على مذهب حنيفة، ولا يحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخرى، وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم في الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره۔ بحوالہ تکملۃ فتح الملہم کتاب الاشربہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 608۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ، وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ۔ بحوالہ سنن الترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107۔ کتاب النوازل جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 497۔ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 193۔ احسن الفتاوی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 488۔ ایضاح النوادر صفحہ نمبر 125۔
واللہ اعلم بالصواب۔